أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام پرتوئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام برادران عزیز میرا فون تو بند ہے میں سمجھتا ہوں کہ 2 بج چکے ہیں الحمدللہ آپ حضرات نے جو خطابات جو بیانات سماعت فرمائے ہیں سیر آمیز ہے تشفی بخش سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے خانوادے کا ذکر کیا ہے خادم نے قرآن کی جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر بر کہتے ہیں نیکی کو اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کو نہیں پا سکتے تم نیکی کو نہیں پا سکتے لن تنالوا البر حتی تنفقوا یہاں تک کہ حتی تنفقوا مما یحبون جو چیز تمہیں عزیز تر ہو وہ اللہ کی راہ میں نہ دے دو تم نیکی کو نہیں پا سکتے جو چیز تمہیں عزیز تر ہو وہ اللہ کی راہ میں نہ دے دو تو بنیادی بات میں سمجھ سکتا ہوں آپ حضرات کی تھکن کو میں محسوس کر سکتا ہوں لیکن یہ آپ کا جذبہ ایمانی ہے کہ اتنی رات بھی ماشاءاللہ اتنی بشاشیت کے ساتھ اتنی محبتوں کے ساتھ آپ حضرات تشریف فرمائے لیکن قرآن کا جو پیغام ہے اسلام کا جو مزاج ہے وہ آپ سے عرض کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لے لوں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ جو تمہیں عزیز ہو جو تمہیں محبوب تر ہو جو تمہیں پیارا ہو وہ اللہ کی راہ میں نہ دے تو اسلام کا مزاج قربانی اسلام کا مزاج قربانی چاہتا ہے قربانیوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جو لوگ صرف زبانی جمع خرچ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے سے اسلام کی خدمت تو نہیں ہو سکتی وہ اپنی خود خدمت کر سکتے ہیں اسلام کی خدمت نہیں ہوتی اسلام کی خدمت کے لیے قربانی کا جذبہ بھی ہو اور اس کے اوپر چند قدم چلے بھی اس راہ میں بڑھنے لگے جہاں تک مولا چلائے چلتے جائے لیکن چلنا ہے قدم تو آپ ہی کو بڑھانا ہے قدم آپ ہی کو بڑھانا ہے اس راہ میں پہلی قربانیوں کا مسئلہ اب قربانی کی ابتدا کیا ہے قربانی کی ابتدا یہ ہے کہ آپ جلسے میں بیٹھے ہیں رات 2 بج رہے ہو سکتا ہے کہ آرام کرنے تک 3 ساڑھے 3 ہو جائے لیکن نماز فجر میں جب مؤذن اللہ اکبر کی آواز بلند کرے گا تو آپ سارے کے سارے مسجد کا رخ کریں گے کیونکہ بلایا جا رہا ہے آپ کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر آپ یہ پہلی قربانی ہے جو آپ کے اپنے وقت کی قربانی ہے آپ کے اپنے آرام کی قربانی ہے آپ کے اپنے نیند کی قربانی ہے دوسری قربانی یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کی اپنی کمائی ہوتی ہے ہر آدمی
کی کمائی ہوتی ہے جو اپنی صلاحیتوں سے، اپنی محنت سے وہ جو کچھ پاتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مالیے کی قربانی۔ اس کے آگے کی ایک اور منزل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی ناموس کی قربانی۔ ناموس کسے کہتے ہیں؟ آپ کی عزت، آپ کی آبرو۔ ہر آدمی آزاد پیدا ہوا ہے، اسے جینے کا پورا حق ہے، اس کی اپنی عزت ہوتی ہے، اس کا اپنا وقار ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، لیکن اس کو صرف اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا پڑتا۔ آدمی چند ٹکوں کے لیے تو کبھی سامنے والے کی سخت سوزی سن لیتا ہے، تانے بھی سن لیتا ہے، مجھے اس سے مالی منفعت حاصل ہونی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کبھی سخت سست سننا پڑے، کبھی کسی کا تانا سننا پڑے تو سننا، یہ بھی ایک قربانی کی منزل ہے۔ آدمی کو اپنی ناموس کی قربانی دینا پڑتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس گفتگو کا اہل نہیں، میں اس مقام پہ بیٹھنے کا اہل نہیں، میں اس انداز سے جو مجھ سے وہ ملاقات کر رہے اس کا اہل نہیں، مجھ سے جو کام لیا جا رہا میں اس کا اہل نہیں، لیکن یہ صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ قربانیاں بھی ہمیں دینا ہے، یہ قربان بھی ہمیں دینا ہے۔ اور قربانی کی اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟ قربانی کی اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اللہ کیا فرمائے؟ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ہے انعام۔ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ اللہ کو انعام دے رہا ہے۔ جب آپ کو آزمایا جائے گا کن چیزوں سے؟ مال سے، اولاد سے، جان سے، تب اس میں آپ کھڑے ہوں گے، قائم رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام و اکرام سے مالا مال کرے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، جو حقیقی دنیا ہے اس دنیا میں بھی، جو زندگی جاویدانہ ہے اس دنیا میں بھی، جو ابد الآباد زندگی ہے اس دنیا میں بھی اللہ آپ کو عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو دوستو، مختصر سی بات، آخری قربانی کی منزل یہ ہے کہ اپنی اس جان کو اس جانے جانا پر قربان کر دے، اور پھر جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے شے ہے اس دنیا میں، جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی اپنی اولاد ہے، وہ آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، جو ایک باپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی سے لگاؤ رہتا ہے، کسی سے محبت رہتی ہے، اگر وقت آنے پر اپنی جان بھی دینا پڑا تو ہنستے ہنستے جان دے دے گا، لیکن اولاد کی محبت اللہ ایسے دیا ہے کہ اس پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو اپنی جان، اپنی اولاد بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے آپ کو اور ہم کو قربان کرنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا۔ یہی اسلام کا مزاج ہے، اور اگر آپ اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھے یا سمجھ کر بھی انجان ہو گئے تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہے یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ سارا کچھ ڈرامہ ہے زندگی کا جو آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو یہ فکر عام ہونی ہے، یہ فکر عام سے عام تر ہونی ہے، نوجوانوں کے اندر اس کو کوٹ کوٹ کر بھرنے کی ضرورت ہے، خود اپنے آپ کو بھی اس کام کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام، صاحب اسلام، آپ دیکھ لیں آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ اگر وہ چاہتے
پر میرے آقا سید عالم فرماتے کہ میرے سامنے جبرائیل کھڑے اور عرض کر رہے یا رسول اللہ بات درود سلام کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دے، آپ کی مرضی ہو، آپ کا منشا ہو، تو یہ احد کا جو پہاڑ ہے تحت نظر جو نظر آتا ہے، اس کو سونے کا بنا دیا جائے گا آپ کے لیے۔ کیا آقا سید عالم نے اس کو قبول کیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتا چلے گا کہ مکی زندگی میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن سے میرے آقا کا وہ پاک کردار، ایثار، قربانی، انکساری، تواضع، یہ کس کا مزاج تھا؟ یہ مزاج میرے آقا کا مزاج تھا، یہ مزاج میرے آقا کا تھا۔ جب آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے، لیکن آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ رہے آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ پھر وہ آقا جب کبھی غرور تکبر کا انداز نہیں اختیار کرے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے آئیڈیا ہے، ان کے مزاج میں اتنی عاجزی و انکساری تھی، تواضع تھی، ہر فریاد کرنے والے کی فریاد پر لبیک کہتے، ہر مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ وہ معاہدہ آپ کو خوب یاد ہے، حلف الفضول جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہاں ہر مظلوم کی مدد کے لیے ہم کھڑے رہیں گے، یہ میرے آقا سید عالم کی اعلان نبوت سے پہلے کا معاہدہ تھا۔ اعلان نبوت کے بعد آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی زندگی میں جب لوگوں کو دعوت دی ہے تو جواب میں لوگ آپ کے گلے میں کبھی رسی ڈال رہے، کبھی وجڑی ڈال رہے، کبھی آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کا طعنہ دے رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ کر بلا رہے ہیں، کبھی نعوذ باللہ معاذ اللہ کبھی کچھ کہتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام باتوں کو خاموشی سے سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، تاکہ وہ لوگ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہیں ان کو نکال کر مولا سے ملا دے، ان کو صحیح راستہ دکھلائے، ان کی رہبری کر سکے۔ آپ ان کے غلام ہیں، جب آپ حق کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو بے ادب کہیں گے، جب آپ حدیث رسول بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ فلاں مذہب کے خلاف ہے، فلاں مسلک کے خلاف ہے۔ ارے افسوس ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث بھی تجھے گوارا نہیں ہے۔ آقا سید عالم کا کلمہ پڑھتا ہے یا تو اپنے ملا کا کلمہ پڑھتا ہے؟ بھائی کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے؟ رسول پاک کا ہی پڑھ رہا ہے نا، یا کسی اور کا پڑھ رہے ہیں؟ جب رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں تو میرے آقا سید عالم کی احادیث سننے کی ہمت رکھو اور قبول کرنے کی ہمت رکھو، یا اعلان کر دو کہ نہیں ہم نبی کے باقی ہو چکے ہیں، ہم اپنے مسلک کے تعصب میں، مذہب کے تعصب میں اتنے کھر گئے ہیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، اس نبی کی بات کو بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نبی کے بات کو سن کر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نبی کی بات کو ہم نہ سنیں گے نہ قبول کریں گے، کہنے والے کو ہم گستاخ کا ٹائٹل دیں گے۔ صد افسوس ہے تیرے کہنے پر، سوچنے پر۔ میں لمحے فکر دے رہا ہوں، مسلمانوں تمہارے سامنے بہت سے ملا آئیں گے، بہت سی باتیں کریں گے، آپ کو غور کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، بات اگر حق ہو، میری بات میں صداقت نظر آتی ہے تو قبول کر لیں اور ہمارا ساتھ دینے کا عزم کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ نہیں اگر ہماری بات میں کہیں بھی کمزوری نظر آتی ہے تو میرے منہ پر ضرور مار دیں، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے وہ لوگ نہ آپ کے مال کے کبھی خواہش مند ہے، نہ کبھی آپ کی عقیدتوں کی ان کو توقع رکھتے ہیں، نہ امید رکھتے ہیں، نہ چاہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دینے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہی چاہیے۔ وہ لوگ جو
آپ کے سامنے دین اسلام کی بات کرتے ہیں, اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور اپنے جیب گرم کرتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور اپنی منفعت حاصل کرتے ہیں, اتنی تو اللہ نے سمجھ دی ہے نا آپ میں کہ کس کا کیا مزاج ہے, کون کیا چاہتا ہے آپ سے, کون کیا لینے کے لیے آیا ہے, کون کیا پہنچانے کے لیے درمیان میں آیا ہے. یہ تو سمجھ سکتے ہیں, اتنی سمجھ تو ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے سامنے آئے تو اس کے اوپر مسلکی تعصب کی اینک لگا کر نہ دیکھیں, مذہب کی تعصب کی اینک لگا کر نہ دیکھیں اور پھر یہ کہنے لگے کہ مولانا آپ کیا بڑے حقان فاضلی صاحب, ارے آپ سے بڑے عالم تو مولانا راشد بن سعید بارجہ ہے, کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا, کیا وہ نہیں سمجھتے تھے؟ جب وہ یہ بات نہیں بولے تو آپ کیسے بولتے ہیں, جب ان کا طریقہ یہ نہیں تھا تو آپ کا طریقہ کیسے ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کے ملا کے مقابلے میں مولانا خان قادری کچھ کہتے ہیں تو آپ اپنے ملا کو درجہ دے لیجیے گا, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ کے ہی نبی کی بات کر رہا ہے جب سامنے والا آپ کے نبی کا ذکر کر رہا ہے, آپ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہے, تو پھر اس کے اوپر بھی کون سا تعصب ہے, یہ کون سا تعصب لگا رکھے بھائی. اللہ کے لیے جاگو جاگو جاگو, حق کو قبول کرنے کی ہمت پیدا کرو. جب آقا سید عالم کی صحیح حدیث پہنچ جاتی ہے تو ان ملاؤں کے چکر سے باہر نکلو اور حق کو قبول کرنے کی ہمت پیدا کرو. حق کا مسئلہ کہ حق کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. میں یہ نہیں کہتا کہ میری کہیں سنی کے اوپر آپ یقین کر لیں, آپ خود کتاب کھولیں. جب مسلمان قرآن کھولتا ہے, جب مسلمان میرے آقا سید عالم کی حدیث کی کتابیں کھولتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. ورنہ کتابوں میں کچھ اور, کتاب لکھنے والوں کو رحمت اللہ رضی اللہ, لیکن آپ کا عقیدہ, آپ کا مسلک, آپ کا مشرب کچھ اور ہے. اس کے لیے آپ کو ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, آپ پیغام پہنچاتے رہے, آپ پیغام پہنچاتے رہے. برادران عزیز, اسلام قربانی چاہتا ہے, اسلام قربانی چاہتا ہے. اسلام کا مزاج قربانیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں. اسلام اور صاحب اسلام سارے انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھو, قرآن کے ذریعے پڑھو, قرآن کو پڑھو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے ہمیشہ لوگوں کو آزمایا ہے, مومنوں کو آزمایا ہے, سخت سے سخت امتحانات میں مبتلا کیا ہے. جب کامیاب ہو گئے تو انسانیت کی امامت بھی عطا فرمائی. جب کامیاب ہوتے ہیں تو انسانیت کی امامت دی جاتی ہے. اور وہ لوگ خود اپنے نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی زندگی دیکھو, ان کی زندگی کی قربانیاں دیکھو, مکی زندگی دیکھو, مکے سے نکل کر طائف کا جانا دیکھو, پتھر کا کھانا دیکھو, لہو لہان ہو جانا دیکھو, پھر مکہ واپس آنا دیکھو, مکے کے اوپر آپ کے اوپر تحدیدات لگا دینا, آپ کے اوپر پابندیاں لگا دینا کہ آپ اللہ کا آواز بلند نہیں کر سکتے, توحید کے مرکز میں اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. کہ نبی پاک کے ساتھ ہوا ہے, اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا عجب ہے, کیا تعجب کی بات ہے. جب حق کی آواز بلند ہوگی تو کوئی نہ کوئی ایک بازو سے ناگ اٹھے گا. وقت کا ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو, اٹھتے ہیں آزو بازو سے. اور الحمدللہ میں ایسے بات سے چاہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کروڑ احسان ہے, میرے پروردگار کا, میرے آقا کی نالائن کا صدقہ ہے جو ہمارا میرا اپنا ذہن جو بن چکا ہے, اور اب اسے نہیں برس برس سے قربانی کا مزاج پال رہا ہوں. اور مجھے معلوم ہے, میں تو برملا اعلان بھی کرتا ہوں کبھی بہت زیادہ حالات, ارے یہ تو ابھی انڈے میں کی زردیت ہے, ان کی آگا پیچھا سو جانتے ہیں ہم. ہماری ٹکر تو وقت کی
شدید ترین طاقتوں سے رہی ہے، جب کبھی نہیں گھبرائے، چاہے وہ فرقہ پرست RSS ذہنیت رکھنے والوں کے مقابل میں بھی ڈٹ کے کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، ویسے ہی یہ وہابی نجدی دیوبندیوں کے مقابل میں کھڑے رہے۔ کبھی وہاں پر آپ نے ہم کو کم ہمت نہیں پایا، ان کے مقابل میں بھی کھڑے۔ اللہ نے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی تو ہم اخلاق کے دائرے میں چل رہے، اخلاق کے دائرے میں چل رہے ہیں۔ ابھی تو صرف افہام و تفہیم کی کوشش کی جا رہی ہے، اتمام حجت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، مزاج ہی ہو پائے، بچپن سے مزاج ہی ہو پائے ہیں کہ حق کے مخاطب، حق کے لیے ڈٹ جائیں، حق کا آواز بلند کریں، تو پھر کسی سے نہ گھبراتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ کبھی آزمائشوں سے پیچھے ہٹے ہیں، کیونکہ جس کا ذہن بن چکا ہے شہادت کا، جس کا ذہن بن چکا ہے شہادت کا، وہ بھلا کس سے کیا خوف کھائے۔ تو برادران عزیز، صرف آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کا مزاج کو سمجھو، اسلام کے مزاج کو سمجھو۔ اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکے کی سرزمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ آقا سید عالم کو اپنا شہر عزیز چھوڑ کر جانا پڑا۔ جب آقا سید عالم شہر مکہ سے باہر نکل رہے تھے تو بیت اللہ کا رخ کر کر کہتے ہیں، اے شہر مکہ، اے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، روئے زمین پر مجھے تو سب سے زیادہ عزیز تر ہے۔ وہ خطہ بیت اللہ کا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزیز تر تو ہے مجھے، لیکن کیا کروں، تیرے جگر کے ٹکڑے مجھے رہنے نہیں دیتے، میں جا رہا ہوں۔ میرے آقا جب بیت اللہ سے وداعی لیے ہجرت کرے تو آپ دیدہ ہو گئے، اللہ کے گھر سے مخاطب ہوتے ہوئے، اس خاک سرزمین سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کلمات کہتے ہوئے مکہ چھوڑے، مکہ چھوڑے، مدینہ گئے۔ مدنی زندگی کے اندر آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے کیسے آزمائشوں سے گزرے، مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلتے، ایسے کئی واقعات جو آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، کھولے سیرت کو پڑھیں، آقا سید عالم کی پاک سیرت۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے، حضور نے فرمایا کدھر یہ وقت کیسے؟ بولے یا رسول اللہ، ہمیں بھوک بڑی ستا دی تھی اس لیے ہم گھر سے نکل کر آ گئے۔ میرے آقا سید عالم نے کہا کہ مجھے بھی بھوک ستا رہی ہے، مجھے بھی بھوک ستا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو بڑھ گئے، آگے کو بڑھ گئے، اور جب کبھی آقا سید عالم پر بھوک کی شدت ہوتی تو قربان جائے ان انصار پر، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کے گھر چلے جاتے، انصار کے گھر چلے جاتے، اور وہ اتنی خوشی کا اظہار کرتے آقا سید عالم کو دیکھ کر کہ آقا سید عالم کے لیے اپنا جو کچھ ہوتا وہ نچھاور کر دیتے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری کے مکان کی طرف آقا سید عالم بڑھ رہے تھے، ابو ایوب انصاری گھر سے نکلے دوڑتے ہوئے آئے، آقا سید عالم کا استقبال کیا، گھر لے جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو، ابو بکر ہے، عمر ہے، دیگر صحابہ بھی ساتھ ہو گئے حضور کے، وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں، جلد جاتے ہیں، اندر سے ایک بکری کا بچہ جو ہاتھ لگتا اسے ذبح کرتے ہیں، اسے جلدی جلدی کاٹتے ہیں، اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ جلدی سے اس کا شوربہ بناؤ اور روٹی ڈالو۔ پھر آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، حضور سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی کے آثار ہے، بھوک کی شدت ہے، تو پھر حضور سے اجازت لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اپنے باغ کی طرف، جا کر وہاں سے کھجور لے آتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے کھجور توڑتے ہیں، لے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ بولے یا رسول اللہ، کچھ دیر میں کھانا بھی تیار ہے،
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ یہ کھجور نوش فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرما رہے، اور پھر زنانہ خانے سے آواز آتی ہے کہ دستر تیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا کر بیٹھ، حضور پاک سید عالم کے سامنے روٹی لا کر رکھ دی جاتی ہے، گرم گرم روٹیاں پڑ رہی ہے، گرم گرم شوربہ سامنے کو آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس گوشت کے شوربے کو دیکھتے اور گرم روٹیوں کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا کی آنکھ سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، میرے آقا کی آنکھ سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے کچھ روٹی اٹھاتے ہیں اور وہاں سے ایک کٹورا قورمہ لیتے ہیں، شوربہ لے کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کئی دن سے بھوکی ہے، اسے دے آؤ، اسے دے آؤ۔ یہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ سمجھتے ہیں؟ یہ سننا سنانا آسان ہے دوست، سننا سنانا آسان ہے، نبی کے گھرانے کی حالت کیا ہے؟ اس شفیق والد بزرگوار کی کیا کیفیت ہے کہ کھانا دیکھے تو بیٹی کی بھوک یاد آ گئی، بولے کہ کئی دن سے ہمارے گھر واقع چل رہے ہیں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام قربانیاں چاہتا ہے، قربانیاں چاہتا ہے۔ شام کا کھانا کھائے بھی ہوں گے یا نہیں کھائے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے کھا لیے، کچھ نہیں کھائے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک واقعے کی بات نہیں ہے۔ ایسے آپ کے سامنے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو سینکڑوں واقعات میرے آقا سید عالم کی زندگی کے آ سکتے ہیں، آپ کے اصحاب کی زندگی کے آ سکتے ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار کی زندگی کے آ سکتے ہیں، تب جا کر اسلام کا یہ شجر نظر آ رہا ہے۔ اسلام جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس حالت میں، یہ قربانیاں ہیں، یہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں بھوک شامل ہے، اس میں پیاس شامل ہے، اس میں ناموس شامل ہے، اس میں آقا سید عالم کا پاک خون شامل ہے۔ تب جا کر اسلام یہ حالت کو پہنچا۔ وہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھرانے کی خون کی قربانیاں ہیں، اپنے جانوں کو جانے جانا کے لائے ہوئے پیغام پر قربان کر دیے، تب جا کر اسلام پھلا اور پھولا ہے۔ اور آپ جس اسلام کو لے کر چل رہے ہیں، اگر آپ میرے آقا سید عالم کی قربانیاں، آپ کے اہل بیت کی قربانیاں، آپ کے اصحاب کی قربانیاں، بدر کے صحابہ کی قربانیاں، احد کے صحابہ کی قربانیاں، مکے والے اور مدینے والوں کی قربانیوں کو یاد نہیں کریں گے اور اس کو لیے ہم اپنے آپ کو ان قربانیوں کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں گے، اس راہ پر نہ چلیں گے، تو پھر وہ اسلام تو نہیں رہتا۔ اگر آپ بغیر قربانیوں کے اسلام لے چلنا چاہتے ہیں تو کچھ اور ہی اسلام لے کر چلیں گے۔ اسلام وہ اسلام تو نہیں رہے گا، کچھ اور ہی اسلام رہے گا، کچھ اور ہی کام ہوتا رہے گا۔ میرے آقا سید عالم نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی علامتوں میں سے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کے اوراق پر سے اس کی سیاہی مٹ جائے گی، یا بعضوں نے کہا کہ حافظ قرآن ہونا بند ہو جائیں گے، لوگوں کے سینے سے قرآن نکل جائے گا۔ آپ نے تو سارا کچھ معاملہ الفاظ سے جوڑ لیا، الفاظ سے جوڑ لیا، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی فہم ختم ہو جائے گی۔ قرآن تو رہے گا، قرآن کی فہم ختم ہو جائے گی، قرآن کے معنی و مطالب، قرآن کا جو مطالبہ ہے آپ سے، وہ مطالبہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، قرآن کے مطالبے کو آپ بھول جائیں گے، قرآن کا جو طریقہ کار ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے، نبی پاک سید عالم کی ان سنتوں کو آپ ترک کر رہے ہیں، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحیح احادیث کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ ہم کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ ارے چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ اصرار کریں گے تو ان کیمروں کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ سارے احادیث پیش کر دیے جائیں گے جن کو آپ نے چھوڑا ہے۔
अहादीस की आप मुखालिफत कर रहे हैं वो सारा कुछ आपके सामने ला दिया जाएगा। अगर जब भी आपको इंसाफ से काम लेने का मिजाज रहा और मुंसिफाना मिजाज रखते हैं तो तब तो कबूल करेंगे। कितनी रिवायात का आपने मुखालिफत की है, कितने अहादीस को आपने छोड़ा है, अमल के एतबार से भी छोड़ रहे, अकीदे के एतबार से भी छोड़ रहे। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जिसकी तारीफ की है उसकी तारीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनकी तारीफ की है उनकी तारीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनकी मजम्मत की है उनकी मजम्मत आपको बर्दाश्त नहीं होती। जिन आमाल को मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सराहा है, हिम्मत अफजाई की है, ये अमल करने वालों के लिए ये बशारत है, आप वो सुनने को तैयार नहीं। जो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन आमाल के लिए सख्त डांट दी है, कहा है कि ये अमल करने वाला इस अजाब का मुस्तहक बनेगा, आपके कान वो बात सुनने को तैयार नहीं। ये कैसी मुसलमानी है, ये कैसी मुसलमानी है। हम अब जिस नबी का कलीमा पढ़ते हैं उसी नबी के बात सुनने को तैयार नहीं, ना उनकी मजम्मत सुनने के लिए बर्दाश्त तैयार है, ना उनकी तारीफ सुनने के लिए तैयार है। जिन अशखास की वो तारीफ की है वो भी नहीं सुनते, जिनकी मजम्मत की है वो भी नहीं सुनते, जिन आमाल की वो तारीफ किए हैं, बशारतें दिए हैं, वो भी सुनने को तैयार नहीं। जिन आमाल पर आका सैयद आलम ने डांटा है वो बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको लम्हे फिक्र दे रहा हूं, मैं आपको लम्हे फिक्र दे रहा हूं। ये तो तमहीद भी नहीं कह सकते, तमहीद भी नहीं कह सकते, इन जुमलों को तमहीद भी नहीं कह सकते। बात बहुत दूर तक है, बहुत आगे तक जाएगी। भाई मुझे जहन्नम में जाने का शौक थोड़ा है। मैं जो बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं, क्या मुझे जहन्नम में जाने का शौक है या अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने का शौक है या जुर्रत है? हम जो आप समझ रहे हैं, हक जो समझ में आ रहा है, जबकि वाज़ेह हदीस मौजूद है रसूल पाक की, फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब ये आप ऐसा क्यों बोलते हैं, इससे ऐसा होता है, ऐसा बोलने से ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कहने से लोगों के अंदर शक व शुबहात पैदा हो सकती है, और ऐसा कहने से कहीं हमारे बुजुर्गों की मुखालिफत तो नहीं हो रही। बोल सकते हैं आप, हक है आपको। जो आदमी तासुब की ऐनक लगा ले ना, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिनको अल्लाह को राजी करने की फिक्र हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने की फिक्र हो, तो वही आदमी के लिए रास्ते खुलते नजर आते हैं, रास्ते खुलते नजर आते हैं, और वो उस राह पर आगे भी बढ़ता है। और जो आदमी उस राह पर आगे बढ़ता है तो अपने साथियों को भी उस बात की दावत देता है। दावत ना दे तो क्या जाएगा मेरा? अब बेग साहब हो या हबीब उस्मान हो या ये जो कमेटी हमारी अंजुमन गुलामान पंजतन हो या हसनैन करीमैन हो या अनीस अंसारुल गुरबा हो या दीगर अफराद हो, या कुछ मुझे नजराना देने वाले हैं, कोई मोटा लिफाफा मिलने वाला है या मुझे कुछ बड़ा जायदाद मिलने वाली है, कुछ है मेरे लिए? जब कुछ भी नहीं है तो एक आदमी आपके दरमियान आ रहा है, बात कर रहा है, बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है? अगर ना मिला तो मेरा क्या गया? बोला तो हो सकता है कि बहुत से लोग नाराज हो जाएं, बोला तो हो सकता है कि मक्कार टोला अपनी मक्कारियों का जाल बुनने लग जाए। ना बोले, सबसे हंस के मुलाकात करे, मुंह देखी बात करे, उनमें जो तारीफ के काबिल गुण है उसका खूब उसका इजहार कर ले, काफी।
لیکن جو اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے نا تو پھر وہ آقا نبی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا اس نبی کے پیغام کو پہنچانا ہے. بلغوا انی ولو آیا وما علینا الا البلاغ.